بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی 15 نمبر سبق ہے وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى۔ یہ مثال ہے عام، تیسری مثال ہے عام غیر مخصوص عنہ بعض تیسری مثال ہے۔ سب سے پہلے اس پر اعراب لگائیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اس میں جو مسئلہ ہے اس کو ذکر کریں گے، اختلاف جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور یہاں پر ایک اعتراض ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اعراب لگاتے ہیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه سئل عن متروك التسمية عامدا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم فلا يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر۔ یہ اعراب ابھی ترجمہ یہ ہے کہ وَقُلْنَا كَذَلِكَ، اور ہم نے کہا، ہم نے اس طرح یہ کہا کہ فی قولی، اس طرح پہلے ہم نے مثال دی ہے، اب یہاں پر بھی یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ واجب کرتا ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو واجب کرتا ہے۔ وجاء فی الخبر، اور خبر میں ہے یعنی روایت ہے کہ انہ سئل عن متروک التسمیہ عامدن، کہ سوال کیا گیا متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال کلوہ، کہ نبی کریم فقال صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ، کہ کھاؤ، اس ذبیحہ کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو کھاؤ، اس لیے کہ تسمیہ جو ہے یہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ فلا یمکن، ابھی یمکن، فلا یمکن ممکن نہیں ہے، بینہما، ہما تسمیہ کا ضمیر ہے، اس آیت اور اس روایت میں توفیق جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لأنہ لو ثبت الحل، اگر ہم اس سے حلت جو ہے اس کو ثابت کریں، حلال ہونا اس کا ثابت کریں، بترکہا ناسیہ عامدن، کہ عامدن کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا ایک جانور پر، تو اس کو ہم اگر ثابت کریں لثبت الحل بترکہا ناسیاً، تو ناسیاً اگر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا کسی جانور پر تو یہ تو ضرور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ عذر ہے۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، اگر اس طرح ہو جائے کہ اس روایت سے یہ دونوں ثابت ہو جائے، عامدن بترکہا، اس کے حلال ہونا بھی ثابت ہو جائے، اور ناسین کسی نے چھوڑ دیا تو
اس کا حلال ہونا بھی ثابت ہو جائے تو کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اس لیے کہ دونوں اس سے ثابت ہو کہ دونوں حلال ہے۔ تو کتاب اللہ میں مالا میں اس کے رسم اللہ علیہ کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا خبر الخبر کو، خبر واحد کو ہم نے چھوڑ دیا، اور کتاب اللہ کا جو عام غیر مخصوص الفاظ ہے اس پر ہم نے عمل کیا۔ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور ہے اور اس جانور کی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو دو طرح کے ہیں، یا تو عامدن ہے اور یا نسین ہے۔ عامدن اور نسین اس کو کہتے ہیں کہ بھول کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور عامدن اس کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، دو طرح کے۔ ابھی جس نے نام نہیں لیا اللہ کا، یا عامدن ہو یا نسین ہو، دو طرح کے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عامدن و نسین ہو، اس نے اس ذبیحہ، یہ جانور جو ذبیحہ ہے اس کو ذبح کیا تو اس کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے، اس کے نزدیک امام مالک کے نزدیک، چاہے عامدن ہو چاہے نسین ہو، دونوں حالتوں میں حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رحمہ اللہ اس کے نزدیک دونوں حالتوں میں حلال ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامدن جو ہے یہ حرام ہے اور نسین یہ حلال ہے۔ یہ دو صورت ہے، ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا تو عامدن ہوگا جان بوجھ کر نام نہیں لیا گیا ہوگا، یا نسین ہوگا یعنی بول کر نام نہیں لیا گیا ہوگا۔ ابھی اگر دونوں ہیں عامدن اور نسین، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں حرام ہیں، یعنی یہ جانور، اس جانور کا کھانا حرام ہے دونوں کے لیے، یعنی دونوں نے اللہ کا نام نہیں لیا پھر تو یہ جانور جو ذبیحہ ہے یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حلال ہے، چاہے عامدن ہو چاہے نسین ہو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامدن جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کا کھانا جو ذبیحہ ہے اس جانور کا کھانا یہ حرام ہے، اور اگر بول کر نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا جانور کا کھانا حلال ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب یہاں پر یہ ہے عام مخصوص عنہ البعض، یہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں لفظ ما جو ہے یہ عام ہے اور غیر مخصوص عنہ البعض ہے، اسے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ تو ابھی ایک آیت ہے اور اس کے مقابلے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو ہم آیت پر عمل کریں گے۔ پہلے تو اس کے دونوں کے درمیان توفیق، یعنی دونوں کے درمیان موافقت بنائیں گے کہ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو آیت پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑیں گے۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے عمل کیا ہے کتاب اللہ پر، امام شافعی رحمہ اللہ عمل کرتے ہیں اس خبر واحد پر۔ پھر اس کے اعتراضات ہیں اور اس کے اپنا ایک دلائل ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ نور الانوار میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام نے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ عام ہے متروک التسمیہ عامدن میں، کہ جس نے بھی عامدن اللہ کا نام کسی ذبیحے پر نہیں لیا تو وہ ذبیحہ جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے۔ ابھی یہ آیت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عامدن تسمیہ، متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ فإنکم تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کہ کھاؤ، اللہ کا نام جو ہے ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے، تو جب وہ ذبیحہ ہو تو اس کو آپ کھاؤ۔ ابھی یہ خبر روایت میں اس سے حلت ثابت ہے اور اس سے حرمت ثابت ہے۔
حرمت اور اس سے حلت ثابت ہے۔ اور یہ خبر یہ آیت ہیں مخصوص غیر عام غیر مخصوص عن الباز ہے، اور یہ خبر واحد ہے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر دونوں میں تعارض آ جائے، دونوں میں کیا ہو، تعارض ہو، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو دونوں پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم خبر واحد پر عمل کریں گے تو خبر واحد سے عامدن جو ہے یہ تو ثابت ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمیہ جو ہے ہر مومن کی، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ حلال ہے۔ تو جب یہ حلال ہو جائے، اور جو بول کر ناسین وہ تو بدرج اولا حلال ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یہ روایت ہے۔ اور یہ ناسی جو ہے، ناسی یہ تو ذاکر کے حکم میں ہے، وہ تو ذکر کرتا ہے اور ذکر اللہ کا داعی ہوتا ہے، لیکن وہ بول جائے تو جو بول جائے وہ تو ذاکر کے حکم میں ہے، حکمن کیا ہے، ذاکر ہے، حکمن ذاکر ہے۔ ابھی اگر یہ اس سے یعنی جس نے عمدن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام ترک کر کے ذبیحہ کسی جانور کو ذبح کیا عمدن اور وہ حلال ہے، تو پھر تو کہ اگر کوئی بول کر جانور ذبح کر رہا ہو اور اللہ کا نام بھول جائے تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا حلال ہے۔ تو جب اس خبر روایت سے دونوں کا حلال ہونا ثابت ہو جائے کہ دونوں حلال ہے، تو پھر کتاب اللہ کا جو حکم ہے کہ ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا حکم جو وہ اٹھ جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ دونوں اس سے حلال ہو گئے، عامدن سے اور ناسین سے۔ اس لیے کہ عامدن تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو ناسین تو بدرجہ اولا حلال ہے، اس لیے کہ یہ نسیان جو ہے اس کی نسبت اللہ انسان کی طرف نہیں ہے۔ تو فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹھ جائے گا، فیترک الخبر، تو جب وہ حکم اٹھتا ہے اس کا کوئی اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، خبر واحد کو ہم نے چھوڑ دیا اور کتاب اللہ پر ہم نے عمل کر دیا، خبر واحد کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل کر دیا۔ ابھی اعتراض یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عام غیر مخصوص عن الباس کی مثال لانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ناسین جو ہے رفع عن امتی عن الخطأ والنسیان کے ذریعے سے اس سے خاص کیا گیا ہے، ناسی کو جو جب بول کر اللہ کا نام نہ لے اس کو خاص کیا گیا ہے، تو یہ مخصوص عن الباس کی مثال ہے اور غیر مخصوص عن الباس کی مثال نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما جو ہے یہ عام ہے کس میں، ترک التسمیہ عامدن میں، اور یہ جو ہے رفع عن امتی عن الخطأ والنسیان یہ ذاکر کے حکمن جو ہے یہ ذاکر ہے، یہ اس نے یہ متروک التسمیہ نہیں ہے بلکہ یہ ذاکر ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ ذکر اللہ کے داعی ہوتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لوں، لیکن وہ بھول جائے تو پھر یہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے، یہ متروک التسمیہ عامدن کی ہر وقت کو شامل ہے، اس کے لیے عام ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اعراب، ترجمہ، مسئلہ ہم نے سمجھایا، پھر اختلاف کو ہم نے ذکر کر دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے خبر واحد پر عمل کیا ہے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص عن الباس پر عمل کیا، اس کے مقابلے میں جو خبر واحد ہے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر دونوں اس سے ثابت ہو جائیں گے، عامدن ترک متروک التسمیہ عامدن اور متروک التسمیہ ناسین دونوں اس سے ثابت ہو جائیں گے، تو کتاب اللہ کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا، اس کا جو حکم ہے وہ اٹھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس پر عمل کیا اور خبر واحد جو اس کے مقابلے میں اس کے معارض ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور عمل کس پر کیا، آیت پر، روایت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔